The moderator for today's session is Mr. Mujahid Barelvi. Mr. Barelvi is a leading journalist, analyst, and commentator. A regular TV personality, he's well known for his cutthroat style of questioning and his journalistic integrity. He appears on the program Sawal Se Aage on Dawn News channel. Prior to this, he has worked for the CNBC channel and has been appearing on television for the last 2 decades. Mr. Barelvi has written articles for political journals and newspapers and has authored a number of books on Afghanistan, including Tokhum Siket Ustaraf and on Balochistan. His literary publications include Jalib Jalib on Habib Jalib and Fasana Rakam Karaun. Barelvi writes columns for a number of newspapers. Mr. Barelvi, can you please take your seat on the stage? Over to you. حضرت جوش ملیح آبادی کے لیے اگر میں غلط نہیں ہوں بھائی افتخار عارف بیٹھے ہیں. غالباً کراچی کا میں 11 اور اسلام آباد میں یہ 6 ہے. تو حضرت جوش کا جو مقام تھا ان پر گفتگو کرنے کے لیے اس اسٹیشن کو رکھا اور مجھ جیسے ایک ادب کے صحافت کے طالب علم کو میزبانی کا شرف بخشا. لیکن میں نے یہ سوچا کہ اسلام آباد میں کیونکہ ہمارے میں ان کا کس طرح تعارف کراؤں کہ ان کو پڑھ کر تھوڑی ہم نے بھی زبان درست کری, کچھ علم ہوا جوش کا اور فیض صاحب کا اور ندیم کا اور پروگریس مومنٹ کا کہ یہاں پر پروفیسر فتح ملک صاحب موجود ہوں گے تو پھر مجھے شاید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو سب سے پہلے میں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کو زحمت دوں گا کہ تشریف لائیں. اسی طرح صاحب علم اور دانشور یاسمین حمید اور سائمہ بطول جعفری کو بھی زحمت دوں گا. ویسے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ جب افتخار عارف صاحب یہاں داخل ہوئے کہ ان سے زیادہ کوئی مناسب آدمی نہیں تھا جو میری جگہ سنبھالتا اور یہ پروگرام کی میزبانی کرتا, لیکن ان کی موجودگی جو ہے خود ایک اعتبار دے گی اس پروگرام کو. آئیے یاسمین. بتاؤ یہ دے دو ہینڈ بائک. خواتین و حضرات, میرا مائک سسٹم آپ کا خواتین و حضرات اور ہمارے محترم معزز مہمان موجود ہیں حسینہ آپا اور فیض صاحب اور بڑے بڑے ان کی موجودگی جیسے میں نے کہا نا اس پروگرام کو اعتبار دینے کے لیے کافی ہے. ہم لوگ جو اسکرین کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو تھوڑا بہت ہم نے ادب سے درک اپنے استاد محترم سے یہ سبت حسن سے اور حسن عابدی سے اور سیکھا, تو یہاں آ کر اسکرین نے زبان اتنی بدزبان و بدلگام کر دی کہ جب آدمی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو خیال رہتا ہے کہ بھائی زبان کا بھی خیال کیا جائے اور جس پہ بات کر رہے ہیں اس کا بھی مشکل ہوگا, اس لیے پہلے ہی سے معذرت. اور حضرت جوش پر پروگرام جیسے میں نے کہا کہ پروفیسر فتح ملک صاحب اور یاسمین حمید یہاں تشریف فرما ہیں اور پھر سائمہ بطول اور ہمارے مہمان. تو میں چاہ رہا تھا کہ ابھی ایک صاحب بلکہ کہنے بھی لگے کہ مجھ سے پروگرام ہو رہا ہے جوش ملیح آبادی کب آئیں گے تو میں ان کو کیا بتاتا کہ انہیں گزرے ہوئے. تو یہ ایک بہرحال ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا, اس کے ہم بھی ذمہ دار ہیں میڈیا والے بھی کہ ان کو یہ کہنا پڑا. میں نے کہا نہیں وہ کچھ طبیعت کی بہت ہی ناساز ہے شاید جس کے سبب یہاں تک نہیں آئے. ہاں ذرا تھوڑا سا یہاں کے فاصلے پر ایک جگہ ہے وہاں میں بھی جاؤں گا ان کے لیے فاتحہ پڑھنے. تو کیوں نہ پھر جوش صاحب کو سے آغاز کریں ان کے کلام سے تاکہ لوگوں کو دیکھیے کیا گنگنا ہے. ساکنان خاک پستی سنو اے ساکنان خاک پستی ندا کیا رہی ہے آسمان سے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویدان.
گنچے تیری زندگی پر دل ہلتا ہے، گنچے تیری زندگی پر دل ہلتا ہے، بس ایک تبسم کے لیے گنچے تیری زندگی پر دل ہلتا ہے، بس ایک تبسم کے لیے ہلتا ہے۔ گنچے نے کہا کہ اس چمن میں بابا یہ ایک تبسم بھی کسے جی تو حضرت جوش ملیح آبادی کو ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں کہ یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساقی۔ استاد محترم پروفیسر فتح محمد ملک، اور پھر جیسے میں نے کہا کہ صاحب علم و دانش یاسمین حمید اور سائمہ موجود ہیں، تو اس لیے شاید مجھے جوش صاحب کے حوالے سے کچھ زیادہ نہ کہنا پڑے۔ ایک تو ہمارے نقادان ادب نے بلکہ ایک خاص حلقے نے شعراء کرام کے حوالے سے یہ حد بندی کر دی کہ 19ویں صدی کے شاعر غالب، 20ویں صدی کے شاعر اقبال اور 21ویں صدی کے شاعر فیض۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی نے میر تقی میر سے سوال کیا کہ حضور اس وقت اردو شاعری میں کتنے بڑے شاعر ہوں گے بڑے؟ میر صاحب نے جواب دیا، ایک سودا، دوسرے میں، اور آدھے میر سوز میر درد۔ تو کسی نے کہا کہ جناب وہ اور استاد ذوق نواب آصف الدولہ کے استاد، تو پھر کہنے لگے پونے 3 سمجھ لیں۔ تو حضور جوش صاحب کے ساتھ ان کی زندگی میں بھی اور بدقسمتی سے ان کے مرنے کے بعد بھی بڑا ناروا سلوک ہوا، اور ہندوستان میں جہاں جواہر لال نہرو ان کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے تھے، وہاں بجلی کے بل کے لیے اس مملکت خداد پاکستان میں مولانا کوثر نیازی کی انتظار گاہ میں انہیں بیٹھے دیکھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد جیسے عالم بے بدل ان کے نعت اٹھایا کرتے تھے۔ یہاں انجمن ترقی اردو کے کوئی ایک صاحب ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ گزر گئے، حقی صاحب، انہیں ملازمت کی برطرفی کا لیٹر بھجوا دیا۔ شاعری کے حوالے سے تو ملک صاحب آپ گفتگو ہی سے آغاز کرواؤں گا۔ ایک عام طور پر یہ تعین کرنا جوش صاحب کے حوالے سے ذرا یہ مشکل ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں شاعر رومان تو بڑے آسانی سے اختر شینانی کا نام آ جاتا ہے، اور اگر شاعر انقلاب کہیں کہ فیض صاحب تو بہرحال سکہ بند مارکسسٹ بھی تھے، انقلابی بھی تھے، تو انہیں شاعر انقلاب۔ جوش صاحب کی شاعری میں دونوں پہلو رومانس اور انقلاب کا ملتا ہے، تو ہم کہاں رکھیں جوش صاحب کو پروفیسر صاحب؟ یہ سوچا کہ سامعین کا وقت برباد کرنے کے لیے 2-3 پیراگراف لکھ رہا ہوں اور یہ پیش کروں، اس کے بعد بحث شروع ہو۔ اب وہ جتنی بھی شہرت ہے جوش صاحب کی، وہ ردی اور سرمستی کی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ انہوں نے سورہ رحمان بھی لکھا، بہت ہی زبردست، اور بہت سی ایسی ان کی تخلیقات ہیں کہ جنہیں سامنے رکھ کے ان کے از سر نو مطالعے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمہ جیت شاعر تھے، لیکن ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ہم کسی نہ کسی خاص طرح کے لقب کے ساتھ شاعر کو ملقب کر دیتے ہیں، اور پھر آس پاس دیکھتے نہیں، اور اس کے کلام کو بھی دیدہ ریزی کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ کاپی پڑھتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کا وقت برباد نہ کروں اور بہت اختصار کے ساتھ 2-2.5 پیراگراف میں اب ابتدائیہ پیش کر دوں، پھر گفتگو چلے گی۔ حضرت جوش ملیح آبادی انسان کی بیداری اور سربلندی کے نقیب ہیں۔ انسانی عظمت کا یہ پیغام انہوں نے دین اسلام سے سیکھا ہے۔ وہ عمر بھر اس تمنا کی صورت گری میں منہمک رہے ہیں
کہ انسانی ارتقاء کا وہ مرحلہ آنے کو ہے جب ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ بر صغیر میں تحریک آزادی کے دوران وہ مہاتما گاندھی کی انسان دوستی کے سحر میں مبتلا رہے۔ آزادی کے بعد انڈین نیشنل کانگریس کی قیادت نے ان کی سرپرستی کی ہر ممکن کوشش جاری رکھی، انہیں سرکاری ماہنامہ آج کل کی ادارت سونپی، سب سے بڑے ادبی ایوارڈ پدما بھوشن سے نوازا اور جواہر لال نہرو سے قربت بخشی، مگر جب انتہا پسند ہندو تنظیم کے ایک دہشت گرد نے مہاتما گاندھی کو فقط اس جرم میں قتل کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو بھی انسان سمجھتے ہیں، تو وہ اس حقیقت کو جان گئے کہ انڈین نیشنل کانگریس میں طاقت کا مرکز وزیر اعظم نہرو نہیں، وزیر داخلہ سردار پٹیل ہے۔ اس حقیقت سے آگہی نے ان پر بر صغیر میں جداگانہ مسلمان قومیت یعنی دو قومی نظریہ کی صداقت عیاں کر دی اور وہ ہجرت کر کے پاکستان آ پہنچے۔ پاکستان میں ان کی آمد سے ایک جشن مسرت برپا ہو گیا، ان کی خوب پذیرائی کی گئی، اردو لغت بورڈ قائم کر کے انہیں اس کا سربراہ مقرر کیا گیا، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں اپنا مشیر مقرر کیا، ان کی قیامگاہ کو ہی ان کا دفتر قرار دیا گیا اور وفاقی وزیر اطلاعات مولانا کوثر نیازی کو ان کی خدمت پر مامور کیا گیا، مگر افسوس صد افسوس کہ ضیاء الحق کا دور اقتدار شروع ہوتے ہی ان کی تمام مراحت واپس لے لی گئی۔ زندگی کا یہ مشکل دور ان کے مداحین نے آسان بنانے کی مقدور بھر کوششیں جاری رکھی۔ یہاں مجھے ان کی اس زمانے کی ایک نظم بعنوان میرا مرثیہ یاد آ رہی ہے، اس کے دو شعر آپ بھی سنیے۔ رہا میں ہند کی نظروں میں مسلم، بنا کافر جو پاکستان آیا، نہ ہندو ہی نے پہلو میں جگہ دی، نہ مسلم ہی نے سینے سے لگایا۔ یوں ہندوستان میں برہمنیت اور پاکستان میں ملائیت نے ان کی جان عذاب میں ڈالے رکھی۔ یہاں مجھے ان کے قیام کراچی کے دوران اپریل 1963 میں لکھے گئے ایک مضمون بعنوان اسلام ایک اصلاحی و انقلابی تحریک یاد آیا ہے۔ آئیے پہلے اس مضمون کا ابتدائی پیراگراف پڑھیں۔ کوٹ: اسلام شدت کے ساتھ ایک اصلاحی و انقلابی تحریک اور ایک معاشرتی و مدنی تہذیب و تنظیم کا نام ہے، اور دیگر ادیان فرسودہ کی طرح وہ اس امر کو تسلیم نہیں کرتا کہ بعض چند رسوم کے ادا کرنے، یعنی ایک خاص تہوار کے دن دریا میں جا کر ڈبکیاں لگا لینے، یا ایک وقت مقرر پر ایک خاص گوشے میں بیٹھ کر 10 بار گھنٹی بجا دینے، یا کسی گوشہ مقدس میں صبح و شام پاؤ بھر لوبان سلگا دینے سے اللہ خوش ہو کر جزا اور ان رسوم کو ادا نہ کیا جائے تو سزا دیتا۔ خدا نے خدائے اسلام کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ حکیم ہے اور اس کا کوئی قول و فعل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ انکوٹ۔ اور اب اسی مضمون کے اختتامی حصے کی چند سطور سماعت فرمائیں۔ کوٹ: تصور وحدت کی پشت پر عظمت عالم کے اعلان
اور تسخیر کائنات کی بشارت کے ساتھ ساتھ اس سے بھی عظیم تر حکمت بالغہ کار فرما رہی ہے، لیکن وہ حدوث کلی کی شکل میں ہے، پھول بننے نہیں پائی، اور اس عظیم تر حکمت بالغہ کا نام ہے تصور وحدت نوع انسانی انکوٹ۔ یہ تو ہوئی جوش ملی آبادی کی تفہیم و تعبیر اسلام، باقی رہی ان کی رندی و سربستی۔ جاننا چاہیے کہ رندی و سربستی کی روایت ہماری عاشقانہ شاعری کی بھی قدیم روایت ہے اور صوفیانہ شاعری کی بھی قدیم روایت ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے علامہ اقبال کا یہ شعر ہمارا رہبر و رہنما بن سکتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، از گناہ بندہ صاحب یقین کائنات تازہ آیت بروں۔ معاف کریں، جی غلط پڑھ گیا۔ از گناہ بندہ صاحب جنوں کائنات تازہ آیت بروں۔ جوش ملی آبادی عمر بھر اس کائنات تازہ کی تلاش و جستجو میں سرگرداں رہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان کے اس آغاز سفر کے اعلان اور زندگی بھر کی اس تلاش و جستجو کو سامنے رکھ کر اس کی عاشقانہ اور رندانہ اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیے گئے شاعری کو سمجھیں کہ اس کا بنیادی محرک عظمت انسان ہے، اور عظمت انسان کا وہ تصور جو سورہ رحمان سے سامنے آتا ہے، جو قرآن حکیم پیش کرتا ہے، اسی وہ پیش کرتے رہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اب بات آگے بڑھائیں۔ تو ہمارے پروفیسر صاحب نے تو جوش صاحب کی شاعری اور شخصیت ان کو پورا سمیٹ دیا، اور وہ ہندوستان میں اور پھر پاکستان میں۔ یاسمین، آپ تو ماشاءاللہ استاد رہی ہیں ہر شعبے پہ درک، تو جوش صاحب اگر میں یہ کہوں کہ ان کی جو شخصیت تھی، ایک تو یعنی ان کے گرد ایک ایسا حالہ بن دیا گیا تھا، بعض تو کہتے تھے یہ خواتین تو ادھر ادھر جاتے ہوئے ڈرتی تھیں ان کے پاس سے، کچھ یہ بھی انہیں ایک شخصیت بنا دی گئی تھی، حالانکہ کیا سبب تھا؟ کون سا پہلو جو ہے جوش صاحب کا آپ کو لگتا ہے کہ جس نے جوش ملی آبادی کو جوش بنایا؟ جی بہت شکریہ۔ آپ نے، میں ذرا سا آپ کی جو جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا اس طرف جاؤں گی۔ آپ نے شروع میں کہا کہ ہم نے 3 صدیوں کے لیے 3 شاعر جو ہیں ان کا انتخاب کر لیا ہے، میر ہیں اور غالب ہیں اور اقبال ہیں، اور آپ نے جوش صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی۔ تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ دیکھیے، اگر ہم اردو زبان کی اور ادب کی جو تاریخ ہے وہ بہت زیادہ طویل نہیں ہے، یہ 300-400 سال جو ہے، اس سے ذرا سا آپ اور آگے چلے جائیے تو اس میں سینکڑوں شاعر ہیں، اور اس میں بہت سے اچھے شاعر بھی ہیں، لیکن اتنے بڑے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ جیسے میر غالب اقبال، ہر کوئی میر غالب اقبال تو نہیں ہوتا نا، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جوش صاحب یا جوش صاحب کی طرح کے اور شاعر جو ہیں وہ کسی طرح سے ان کا درجہ یا ان کا رتبہ یا ان کی جگہ جو ہے وہ کم ہو گئی۔ یعنی ہر شاعر کی جو ہے وہ اس کی اپنی دنیا ہوتی ہے، اس کی اپنی کائنات ہوتی ہے، اس کے اپنے لفظوں کی ایک دنیا ہوتی ہے، اس کا اسلوب ہوتا ہے، اس کے خاص مضامین ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اس میں بہت ہنرمند ہوتے ہیں، بہت کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ غالب اقبال نہیں ہوتے۔ مطلب اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو اب جوش صاحب ایک غیر معمولی شاعر ہیں۔ اب ان کی کتابیں ہی آپ دیکھ لیں تو 24-25 تو شاید میں نے دیکھی ہیں، ایک ان کے انتقال کے بعد بھی 1 سے زیادہ کتابیں جو ہیں ان کی آئی ہیں۔ تو ان کی کیا کیریکٹرسٹکس، کیا خصوصیات ہیں جو جوش کو جوش بناتی ہیں، اور جس کی وجہ سے جوش رہیں گے، تاریخ میں باقی رہیں گے؟
بہت سے ایسے شاعر ہیں جو صرف تذکروں میں جن کا نام لیا جائے گا، لیکن جوش ان لوگوں میں سے ہیں جو تاریخ میں باقی رہیں گے، اور ان کا نام جو ہے یہ اب جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں، تو ان کا نام جو ہے وہ یہی تو میں لیا کہہ رہا ہوں، جائے آج گا، بات اور کر ان رہے کے ہیں نہیں ہم یہاں بات کر رہے ہیں نا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب ہم پڑھاتے ہیں یا جب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں یا 20ویں صدی کی بات کرتے ہیں یا ترقی پسند شاعری کی بات کرتے ہیں تو جوش کا جو ہے وہ ذکر نہیں آتا، اور جوش کی جو خوبی ہے اس کا ذکر نہیں ہم کرتے، ایسا تو نہیں ہے۔ اب جوش کی خوبیاں کیا ہیں؟ دیکھیے، جوش کی سب سے بڑی اسٹرینتھ، سب سے بڑی توانائی جو ہے وہ ان کا جو شاعری میں ان کا بیانیہ ہے، اسلوب ہے، لفظ پہ دسترس ہے، یعنی کس طرح لفظ کو وہ گرفت میں رکھتے ہیں۔ انہوں نے خود، حالانکہ انہوں نے ایک جگہ پہ کہا خود کہ لفظ جو ہے وہ شاعر کے خیال کو سہارا نہیں دے سکتا، شاعر کا خیال جو ہے وہ لفظ پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ان کے بارے میں جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ اتنے مشاق ہیں، اتنے زیادہ کہ وہ لفظ جو ہے ان کے خیال پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں ایک واقعہ کوٹ کروں گی، ہلال نقوی صاحب نے کوٹ کیا ہے کہ نسیم امروہوی سے انہوں نے سنا کہ جب لغت بورڈ میں تھے نا، کہ جب لغت بورڈ میں ہم لوگوں کو کسی لفظ کی مثال نہیں ملتی تھی تو ہم جوش صاحب سے شعر کہلوا لیا کرتے تھے۔ اچھا، یعنی یہ اتنا بڑا کمپلیمنٹ ہے، بڑے اور یہ لکھا ہوا ہے، اور اگر اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں یا ہم جانتے نہیں ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے، جوش صاحب کی کمزوری تو نہیں ہے نا۔ یقینی آپ نے بہت اچھا ایک نیا پہلو سے گفتگو کی۔ صاحبہ، ایک ہمارے ہاں جو ہے بدقسمتی سے معاشرے میں جیسے جوش صاحب، اب ان کی افتخار بھائی افتخار بیٹھے ہیں، بلکہ کیوں کہوں کہ میں تو جب پہلی بار کراچی آئے تو ہم نے جو پریس کلب کی روایت تھی بڑی اہتمام سے ان کے لیے اوپر بلایا، کہنے کہ ارے اب یہ کس کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو ایک بات یہ بھی، لیکن شاعروں کے بارے میں اور خاص طور پہ جوش ولی آبادی کی جو بادہ نوشی تھی یا میں نوشی تھی، اس کے قصے کہانیاں اس طرح لکھے گئے کہ ان کی شاعری جو ہے وہ ایک لحاظ سے پس منظر میں چلی گئی۔ تو میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک سوسائٹی میں ہے، ہمارے یہاں منافقت شاید زیادہ ہے، اس کو ایک عیب بنا دیا گیا اور صرف اسی کو اچھالا گیا، ان کے کوئی نادان دوستوں نے بھی اور ہمارے سائمہ۔ حاضرین محفل اور مجاہد صاحب، تاریخ کو زندہ کرنا، تاریخ کو مردہ قرار دے دینا، اپنے ابلاغ میں تبدیلی پیدا کر دینا، ابہام پیدا کر دینا بھی رائٹر کا ہی کام ہے۔ تو کس نے کیا لکھ دیا، کیا کہہ دیا، اس کا ذمہ ہم لکھاریوں پہ بھی جاتا ہے۔ جہاں تک جوش صاحب کی شخصیت کو میں جانتی ہوں، وہ یہ ان کی کتاب ہے جو صرف 12 روپے میں بکتی ہوتی تھی۔ یہ وہ پہلی کتاب ہے نثر کی جو میں نے اپنی والدہ کی لائبریری سے معاف کیجیے چوری کی تھی، حاصل نہیں کی۔ تو جہاں تک وہ بریلوی صاحب بلا شبہ ایک دبنگ اور رند آدمی تھے۔ شخصیت ہر شاعر کی اپنی جگہ ہوتی ہے، اس کی سوچ اپنی جگہ ہوتی ہے۔ جس طرح لفظ اور حرف کا استعمال اپنے خیال میں انہوں نے نثر میں کیا ہے، وہاں پہ تو کوئی مذائقہ نہیں کہنے میں کہ پوری دسترس حاصل ہے۔ وہ ملی آباد کی زبان اور وہاں کا جو ذکر اپنی کتاب میں کرتے ہیں، یادوں کی بارات میں، وہ جو چھوٹے چھوٹے فیسٹیول، ثقافتی رویے جو انہوں نے بیان کیے ہیں، وہ انہیں پڑھا جائے تو آپ یقین کیجئے کہ ہم جیسے جاہل جنہوں نے وہ وقت مس کیا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ تصاویر جھلکنے لگتی ہیں۔ رہا ان کی بادہ نوشی، تو اگر غالب سے اب کہہ دیں کہ میں سے غرض نشاط کس روح سیاہ کو ہے، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، تو وہ درست ہو جاتا ہے۔ یا کوئی علم غلم میرے جیسا شاعر کہہ دے کہ مجھے پینے کا شوق نہیں، پیتا ہوں غم بلہانے کو، تو وہ بھی ایک مناسب کہا جاتا ہے۔ تو جو میں نوشی ہے، میں کیا ہے اور میں نوشی کیا ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن فطرت کے تقاضوں میں مشروب ضروری ہے۔ پروفیسر صاحب اور افتخار صاحب، یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جوش صاحب کے بارے میں یہ جو میں نوشی کا،
اب وہ جو ہے مجاز لکھنوی کو کوئی 200 مصروں میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی نوجوان یہ قاعدہ ہے، یہ تمیز ہے، جی، اور اسی نصیحت فرما رہے ہیں کہ بھائی اب مجاز لکھنوی نے ان کے 200 مصروں کے بھائی افتخار عارف جو لکھی ہے نا ایک ان کو پندار نامہ، تو خیر ان بیچارے مجاز صاحب نے کہا سینہ انقلاب چھلنی ہے، شاعر انقلاب کیا جانے. تو خیر ان کا اپنے طریقہ. تو یہ جو ایک یہ ہمیشہ ایک بحث رہی کہ شاعر کی شخصیت بعض خاوی آ جاتی ہے یا اس کا ہمیں تعارف اس کی شعریت پہ ہی رکھنا چاہیے. مطلب بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا وزیدار، جو فیض صاحب کی یہاں ایک الگ وزیداری تھی، تکلف تھا، اور تو وہ کھل کے نہیں آتا تھا اس طرح جس طرح جوش صاحب، بلکہ اس کی تشہیر کرتے تھے میں اگر یہ کہوں. میرا خیال ہے کہ اب ہمیں کافی وقت ہو گیا ان باتوں سے آگے نکل کے کہ کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے ان کی محفل میں، اور کیا لوگ بیٹھے ہوتے تھے، اس میں مجاز نے کیا کہا اور دوسرے جو لوگ بزرگ تھے انہوں نے کیا کہا. یہ بھی باتیں پڑھنی چاہیے، ذہن میں رکھنی چاہیے. لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جوش کی شخصیت کی کلید ان کی سیاسی مزاحمت ہے. انہوں نے کہاں سے شروع کیا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں کے نام، وہ نظم اگر پڑھ لی جائے، اس زمانے کی نظمیں پڑھی جائیں، تو جوش کے علاوہ مجھے کوئی اور شاعر نہیں ملتا جوش کی نسل کا، اس کے زمانے کا، کہ جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے برٹش امپیریل بن جانے کے آثار جو ہیں وہ دیکھے اور ان سے متنبع کیا. اور خود جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کیا پڑی تھی جوش کو کہ یہاں آتے پاکستان میں، جب انہیں یہ پتہ چل گیا کہ بھائی دو قومی نظریہ ٹھیک ہے، مسلمانوں کا وطن پاکستان ہی ہے، تو وہ ہجرت کر کے آ گئے. اس وقت کوئی پروگرام ایسا نہیں تھا کہ آتے ہی ان کی اتنی پذیرائی ہوگی، لغت بورڈ بنا دیا جائے گا، اور جو کچھ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک تھا کیا جاتا رہے گا ضیاء الحق کے زمانے تک، کیونکہ وہ اس کا مذہب اسلام نہیں تھا، ملائیت تھا. اور جوش کا مذہب اسلام تھا اور اس پہ وہ یقین رکھتے تھے، اور اسلام کو تمام مذاہب سے بلند و برتر سمجھتے تھے. اور انسانی ترقی کے سلسلے میں مختلف مراحل، مختلف سٹیجز پہ جو پیغمبر آتے رہے، نبی آخر و زمان ان کی تکمیل بھی تھے، اللہ کے پیغام کو بھی آخری شکل انہوں نے دی. تو جوش ملی آبادی اس آخری اللہ کے پیغام کو سامنے رکھ کے زندہ رہے. اب یہ کہ ملا کیا کہتے ہیں، لیکن استاد محترم مجھے تو آپ جس شاعری کا ذکر کر رہے ہیں تو جوش صاحب تو اس میں اب ایک بڑی طویل نظم ہے، اس میں ایک دو مصرے کروں جس طرح وہ چھیڑتے تھے، جسے آپ ملائیت کہہ رہے ہیں یا خانقاہیت کہتے ہیں. طویل نظم سے ایک میں بند سناؤں، جیسے فتنہ خانقاہ. ایک دن جو بہر فاتحہ ایک بنت مہرما پہنچی نظر جھکائے ہوئے سوئے خانقاہ، زہاد نے اٹھائی جھجکتے ہوئے نگاہ، ہونٹوں پہ دب کے ٹوٹ گئی ضرب لا الہ، برپا ضمیر زہد میں قرام ہو گیا، ایمان دلوں میں لرزہ بر اندام ہو گیا. آگے کرتے ہیں، زاہد حدود عشق خدا سے نکل گئے، انسان کا جمال جو دیکھا پھسل گئے، ٹھنڈے تھے لاکھ حسن کی گرمی سے جل گئے، کرنیں پڑی تو برف کے تودے پگھل گئے، القصہ دین کفر کا دیوانہ ہو گیا، کعبہ ذرا اسی دیر میں بت خانہ ہو گیا. اچھا، اب یہ جو آپ نے نظم پڑھی، اچھا یہ نظم جو ہے یہ ملائیت اور خانقاہیت کے خلاف ہے. اور اقبال تک ہماری جو شاعری آتی ہے، تین بڑے ادارے ہیں کہ جنہیں وہ رد کرتے ہیں اور غیر اسلامی کہا ہے، ملائیت، ملوکیت اور خانقاہیت، تینوں کو.
اب وہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے جو درویش ہیں، جو ملا ہیں، ان پہ نہیں تکیہ کرو، اقبال کی طرح نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقری خانقاہی ہے فقط اندوہ دل کی. تو یہ اسلام نہیں ہے، اس لیے وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں اسے. نہیں ایک اور چلے یاسمین، بلکہ اگر یہ میں مصرے 2-3 نہ سناؤں تو بڑا ہوگا. اس پر ذرا آگے. ہاتھ اس نے فاتحہ کو اٹھائے جو ناز سے، وہ جو خانقاہ میں گئی نا فتنہ لکھا ہے، ہاتھ اس نے فاتحہ کو اٹھائے جو ناز سے، آنچل ڈھلک کے رہ گیا زلف دراز سے، جادو ٹپک پڑا نگہے دل نواز سے، دل دہل گئے جمال کی شان نیاز سے، پڑھتے ہی فاتحہ جو وہ ایک سمت پھر گئی، ایک پیر کے ہاتھ سے تو تزریح گر گئی. تو یہ ابھی چھیڑنے کے لیے کرتے تھے، کیا بات تھی یاسمین؟ جی یاسمین میں نے تھوڑا جی آپ ایک جو بات کر رہے ہیں وہ ایک ڈائمینشن ہے ان کے جو مضامین ہیں یا جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کی ایک ڈائمینشن ہے. اگر آپ مطلب ان کی پوری شاعری دیکھیں تو ایک تو یہ خاص بات ہے کہ جو مختلف شعری اصناف ہیں انہوں نے غزل لکھی. غزل میں وہ بہت ظاہر ہے، لیکن بعض غزلیں ان کی بہت اچھی ہیں جو مشہور بھی ہیں، لیکن زیادہ وہ نظم کے غزل کا تو مذاق اڑاتے تھے ویسے وہ. چلیے جی ٹھیک ہے، وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نظم کے شاعر ہیں اور وہ نظمیں ان کی بے شمار ہیں. ان کا ایک خاص اسلوب ہے، منظر نگاری اس میں جس طرح سے وہ کرتے ہیں. پھر جیسے کہا جاتا ہے کہ نظم میں ان کے مضامین جو ہیں وہ محدود ہیں وغیرہ، جیسے ابھی آپ بھی بات کر رہے ہیں، اور گرفت میں نہیں آتے. اور نہیں یہ میں کیسے جسارت کروں گا، یہ تو میں آپ نہیں کہہ رہے، میں نے کہہ دیا. جو تیسری بات یہ ہے کہ یہی بات دیکھیے پھر انہوں نے ربائی لکھی. اب ربائی میں جیسے بہت جگہ میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے، لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ یعنی تخیل یا فکر جو ہے ان کے ہاں ہمیں نہیں ملتا ہے، ریپیٹیشن ملتی ہے، بیانیہ ہے، منظر نگاری ہے، وہ تفصیل سے ٹھیک ہے. شاعر شباب، شاعر انقلاب، یہ سب ان سے منسوب کیا جاتا ہے سب کچھ. لیکن جب وہ ربائی لکھتے ہیں تو 4 مصروں میں وہ ایک بڑے بڑے خیالات کو جو ہے وہ بند کرتے ہیں. وہ بہت مؤثر ان کی رباعیات ہیں. جو ربائی ایک میں مجھے یاد آ رہی ہے کہ سن ہو گئے کان، آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ سن ہو گئے کان تو سماعت پائی، سن ہو گئے کان تو سماعت پائی، سن ہو گئے کان تو سماعت پائی، جب مند گئی آنکھیں تو بصارت پائی، جب علم کے سب کھنگال ڈالے قلزم تب دولت عرفان جہالت پائی. اب یہ دیکھیے یہ کتنا بڑا خیال ہے، اور 4 مصروں میں انہوں نے اس کو قید کر. پھر ان کا مرثیہ، جو مرثیہ ہے اس کی بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ مرثیے میں ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہاں سے شروع ہوا. ایک جگہ کوٹ کیا گیا ہے کہ ان سے انٹرویو لے رہا تھا کوئی، اور ہلال نقوی نے کیونکہ ان پہ بہت کام کیا ہے تو انہوں نے، بلکہ آج میں ان کو بلانا چاہ رہا تھا لیکن طبیعت کی ناسازی کی طرف نہ آ سکے ہلال صاحب. تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ انٹرویو لے رہے تھے تو جوش صاحب نے کہا، انہیں بتایا کہ یہ 1941 کے لگ بھگ اس زمانے کی بات ہے کہ کوئی انگریز افسر تھے جنہوں نے، یہ محرم کا زمانہ تھا، 7ویں محرم کا دن تھا، انہوں نے ان سے کہا کہ جوش صاحب آپ جانتے ہیں محرم کیا ہے؟ اچھا. تو پہلے ایک مرتبہ پوچھا تو یہ خاموش رہی. یہ جوش صاحب نے خود نریٹ کیا ہے. پھر انہوں نے پوچھا تو جوش صاحب نے کہا کہ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محرم کیا ہے تو ہم یہاں 3 مہینے بھی نہیں رہ سکتے. تو جو بات میں کہنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں نے جو مرثیے میں ایک خاص جو رنگ جو ہے ان کا، جو جدید مرثیے کی مطلب ابتدا جو ہے وہاں سے، میں یہ لائی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس میں کوٹ کروں گی کہ ان کا مرثیہ اس طرح سے مختلف ہے کہ
مرثیہ کے آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے حصے ہیں، اور آخری حصہ جو بکائیہ حصہ ہے جس میں آہو بکا وغیرہ اور پھر اس دعا جو ہے کی جاتی ہے، یہ بکا کے حصے کی بجائے یہ اس کو تبدیل کر کے یہ جو آڈینس ہے، جو سننے والے ہیں، ان میں جوش اور ولولہ پیدا کرتے ہیں. سو ان کا جو ایک تو یہ موضوعاتی مرثیہ ہے ان کا، اور پھر اس میں جو ٹریڈیشنل مرثیے کی ایک کا طریقہ ہے، اس سے ہٹ کے انہوں نے جو اب یہ چند جو ہے مصرے ہیں یہ میں آپ کو سناؤں گی جو اس کے آخر میں ہیں. یہ حسین اور انقلاب ان کا جو بہت اور یہ 1941 ہی میں لکھا ہوا ہے، چھپا ہے، یعنی یہ 1941 میں. اے دوستو فرات کے پانی کا واسطہ، اے دوستو فرات کے پانی کا واسطہ، آل نبی کی تشنہ دہانی کا واسطہ، شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ، اکبر کی ناتمام جوانی کا واسطہ، بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو، ہاں تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو، آئینے کشمکش سے ہے دنیا کی زیب و زین، ہر گام ایک بدر ہو، ہر سانس ایک حنین، بڑھتے رہو یوں ہی پے تسخیر مشرقین، سینوں میں بجلیاں ہوں زبانوں پہ یا حسین، تم حیدری ہو سینہ اجدر کو پھاڑ دو، اس خیبر جدید کا در بھی اکھاڑ دو. سو یہ جو مرثیہ ہے یہ بالکل جو ٹریڈیشنل آپ کا مرثیہ ہے اس کا لہجہ اس سے مختلف ہے. سو یہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اچھا ایک اور بات ہے، اب ذرا آپ مرثیے کی اور ہم خانقاہیت کی اور ملائیت کی بات کر رہے ہیں. جوش صاحب جس اپنا بہت زیادہ جس کی میں نے کہا جو حوالہ بہت بڑا بنتا تھا، بھائی افتخار عارف اور ہم جیسے لوگ اور شریف لوگ عام طور پر ذرا اس سے گریز بھی کرتے ہیں، چھپاتے بھی ہیں. اور سائمہ ابھی آنے سے پہلے ذکر کر رہا تھا اور وہ تھے ان کے معاشقے. اب مجھے کوئی مستند آدمی نہیں ملتا پروفیسر صاحب، آپ کو میں کہہ سکتا ہوں، بلکہ پہلے سے پوچھوں گا کہ ان کے جو 18 معاشقے یا 22 معاشقے اور جس کو انہوں نے باقاعدہ یادوں کی برات میں خیال سب سے دلچسپی سے وہی پڑھے جاتے تھے. تو یہ چلے پہلے ہاں مجاہد صاحب اور میرے دوستوں، جہاں میں نے ان کی رندانہ اور دبنگ شخصیت کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنے معاشقوں کا ذکر کیا ہے، بڑا برملا کیا ہے. بلکہ اگر آپ کتاب کھول کے دیکھیں اور میرے معاشقے کے چیپٹر میں انہوں نے ہم جنس پرستی، جس میں ان کے بہت سارے معاشقے نوجوان لانڈوں سے تھے، اس کا بھی بڑا کھل کے اس کا اظہار کیا ہے جو اس کتاب میں اور اس کی کاپیوں میں موجود ہیں. یہاں سے پھر اگر آپ ان کی شخصیت کی طرف بات لے جائیں گے تو یہ بات بڑھتی چلی جائے گی. ان کا جو انداز ہے لکھنے کا، بھی آپ بات ہو رہی تھی کہ وہ ان کو یہاں پایا جاتا تھا، اور یہاں ان کی مے نوشی اور شراب نوشی، جو ان کی اپنی خود انہوں نے شراب نوشی کے بارے میں ایک نظم لکھی ہے پروگرام. تو وہ خود بتاتے ہیں کہ میں نوشی کیسے کرتا تھا، کیا ہوتا تھا، یہ شام کو میں کہاں پایا جاتا ہوں. تو اگر آپ اور میرے دوست اجازت دیں تو میں بھی وہ سنا لوں. نہیں، اور وہ جو فقرہ بڑا مشہور ہے نا جو صاحب نے مجاز سے کہا تھا کہ گھڑی رکھ کے پیا کرو، تو انہوں نے کہا میں تو گھڑا رکھ کے پیتا ہوں. جی اگر میرے پاس میں ہو تو میں گھڑا رکھ کے پیا. تو پروگرام نظم میں جی وہ کہتے ہیں کہ اے شخص اگر جوش کو تو ڈھونڈنا چاہے، اے شخص اگر جوش کو تو ڈھونڈنا چاہے، وہ پچھلے پہر حلقہ عرفاں میں ملے گا. وہ پچھلے پہر حلقہ عرفاں میں ملے گا، اور صبح کو وہ نظارہ قدرت طرف چمن و صحن بیاباں میں ملے گا، اور دن کو وہ سرگشتہ اسرار و معانی شہر ہنر و کوئے ادیبہ میں ملے گا. اور شام کو مرد خدا رند خرابات رحمت قدائے بادیا فروشاں میں ملے گا. اب وہ یہاں خود بتا رہے ہیں کہ اور شام کو وہ مرد خدا رند خرابات رحمت قدائے بادہ فروشاں میں ملے گا، اور رات کو وہ خلوتی کا کاکل و رخسار بزم طرب و کوچہ خوباں میں ملے گا. اور ہوگا کوئی جبر تو وہ بندہ مجبور مردے کی طرح خانہ ویراں میں ملے گا. یہ ان کا اپنا پروگرام ہے، وہ جو دن بھر کے بارے میں خود اپنے حرف سے اپنے لفظ سے تراشتے ہیں.
باقی آپ کی سوچ ہے, آپ جو سوچنا چاہیں. میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ بھائی افتخار عارف بھی بیٹھے ہیں, اور بلکہ ایک مجھے بڑی یہ خوشی ہوئی کہ جب سے وردی اتری ہے تو ہمارے شہر کے اطہر عباس جو ہیں مجھ پر یہ ذرا دیر میں اس علم سے واقف ہوا کہ جوش کے بڑے مداح, اور اتنے مداح کہ میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے رباعیات کہنے لگے ایک رباعی لکھ لیں جو آپ سنا دیں. میں نے کہا نہیں, آپ کی زبان سے اچھی لگے گی, تو میں چاہوں گا تھوڑا بھائی افتخار عارف کچھ کہیں, اور ذرا اطہر عباس کو بھی ذرا مائک دیجیے آپ. اطہر جی, اطہر وہ سادہ جی, میں نے کہا نا اطہر عباس. اصل میں سروس میں اتنا موقع تو نہیں ملا کوئی گہرا مطالعہ کرنے کا ادب کا, اور اس وقت ضرورت بھی نہیں ہوتی, اور ضرورت بھی نہیں, لیکن کچھ بچپن کی یادیں ہیں جو کراچی سے وابستہ ہیں. ہماری خالہ ڈاکٹر عالیہ امام اکثر گھر پہ محفلیں کرتی تھیں جس میں جوش صاحب موجود ہوتے تھے, اور ہمیں زبردستی بٹھایا جاتا تھا. نوجوانی کا دور تھا کہ نہیں, ہلنا نہیں ہے ادھر سے. تو دو ایک واقعات اس وقت کے جو کہ بڑے ذہن میں نقش ہو گئے ہیں, کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے, کچھ محفل ایسی تھی کہ کچھ مہمان اٹھ کے جانے لگے, تو خالہ ہماری ڈاکٹر عالیہ امام نے کہا کہ جوش صاحب ہم انہیں چھوڑ کر آتے ہیں. تو اتنے برملا ٹوکتے تھے, کہنے لگے عالیہ چھوڑے تو قیدی جاتے ہیں یا کبوتر جاتے ہیں, مہمانوں کو رخصت کیا جاتا ہے. اور ایک بار ان کے گھر خالہ ہماری لے گئیں, تو اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے ٹیبل پہ لکھ رہے تھے, اور بیگم ان کی بستر پہ بیٹھی ہوئی کچھ کاٹ رہی تھیں. تو خالہ نے کہا جوش صاحب آپ کو اس مدعو کرنے آئے ہیں, یہ محفل ہے. تو ان کی بیگم کا بھانجا وہ آیا, اور اس نے کوئی ایسی بات کی جو ان کو ناگوار گزری. جیسے ہی وہ گیا تو کہتے ہیں عالیہ ڈو یو نو ہی از اے تھیف. تو بیگم کی کان میں یہ آواز پڑی, کہتی ہے وہاں سے کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے ہیں کہ عالیہ سے کہہ رہا ہوں دروازہ بند کر دو. اچھا کوئی ایک رباعی تو سنا دو پھر جوش صاحب کی, ابھی ذکر رہا تھا. پھر میں جوش صاحب کا جتنا بہت تھوڑا میرا مطالعہ رہا بعد میں, وہ رباعیات کے حوالے سے زیادہ رہا, اور اس میں جو مجھے بہت زیادہ جس چیز نے متاثر کیا علم کے حوالے سے جو ان کی رباعیات ہیں, وہ دو ایک رباعیات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اتنا جینا مشکل ہے نہ مرنا مشکل, اتنا جینا مشکل ہے نہ مرنا مشکل, جتنا کہ ذہن کا نکھرنا مشکل. یہ علم وہ کمبخت غذا ہے جس کا کھانا آسان ہضم کرنا مشکل. ایک اور ربائی, جودت کا گوہر مہر مبیں سے بہتر. جوہر کا جودت کا گوہر مہر مبیں سے بہتر, حکمت کی حلاوت انگ بیں سے بہتر, عالم کا دیا ہوا گمان بد بھی جاہل کے عطا کردہ یقین سے بہتر. بہت شکریہ بھائی افتخار عارف کا. فیض صاحب سے جو آپ کی عقیدت, محبت, بلکہ سرپرستی رہی, جوش صاحب سے کیا کچھ خوف کا سبب تھا جو آپ قریب نہیں جاتے تھے, یا یہ کہ آپ فیض صاحب سے بہت زیادہ وابستگی تھی تو ان کو علم تھا کہ ایک ہوتا ہے نا شاعرانہ کچھ, جب اتنا کوئی ذکر میں نہیں پڑھ پاتا کہ افتخار عارف جو ہے ہمارے خود آپ تو خیر ہمارے استاد ہیں, جوش صاحب کے قریب رہے, جوش صاحب کو پڑھتے لگا ہے, جوش صاحب کے کوئی لکھتے ہوئے نظر آئے. بھائی افتخار عارف. بلا شبہ جوش صاحب بڑے شاعر تھے, بہت ہی بڑے شاعر تھے. میں تو ان کا بڑا معترف ہوں, مجھے ان سے بہت نیاز بھی حاصل رہا. کچھ باتیں ایسی ہیں جو مجھ سے منسوب بھی ہیں, اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. میں ایک ربائی ان کی سناؤں جو میرے نام منسوب ہے. ایک دن ایک صاحب خط لے کر آئے, اور اس میں 2 رباعیاں لکھی ہوئی تھیں, اور میرے نام کے ساتھ انہوں نے تمام وہ چیزیں منسوب کی جو میں نہیں تھا. یعنی مثلا اس میں لکھا ہوا تھا افتخار شیعت,
تو میں شیعہ بھی نہیں تھا. اچھا وہ کیونکہ مجھے ٹی وی وغیرہ پہ نصیحتیں پڑھتے دیکھتے اور وغیرہ. خیر، اور پھر انہوں نے یہ ربائی لکھی کہ مکھڑوں سے پٹی راج دلاری گلیاں، مکھڑوں سے پٹی راج دلاری گلیاں، چوتھی کی دلہن کی طرح پیاری گلیاں. مکھڑوں سے پٹی راج دلاری گلیاں، چوتھی کی دلہن کی طرح پیاری گلیاں، دل کی نگری سے آہ بھرتی گزری، دل کی نگری سے آہ بھرتی گزری، کل رات کو لکھنؤ کی ساری گلیاں. اور اس کے آگے لکھا ہوا تھا کہ جو حامل رقع ہیں یہ اسی لکھنؤ میں میرے استاد رہتے تھے، عزیز لکھنوی ان کے بیٹے ہیں، ان کا کوئی کام آپ سے آن پڑا ہے. میں نے ان صاحبزادے سے پوچھا کہ بیٹے آپ کا کیا کام ہے؟ کہنے لگے کہ میں ڈرامے میں ایکٹنگ کرنا چاہتا ہوں. جو صاحب سے بہت میری مراسم رہے. اور کوئی میں ایک گردن آفاق میں شہر تن میں پھول والوں کی گلی ہے زندگی، شہر تن میں پھول والوں کی گلی ہے زندگی، گردن آفاق میں چمپا کلی ہے زندگی. اور وہ بہت ہی عجیب و غریب آدمی تھے. کوئی لمبی نشست میں جیسے گفتگو ہو سکتی ہے، بہت ان کے رخ ہیں. آخر میں آپ کے جب یہ انقلابی شاعری شروع ہوئی تو انگریزوں کے خلاف برملا انہوں نے لکھا، اور سب ایک ربائی جو جب بھی ماشاء اللہ آتا ہے ایک دو مصرے بہت پڑھے جاتے ہیں. اور وہ انہوں نے سمجھیے آزادی سے بہت پہلے انگریزوں کے خلاف لکھی تھی ربائی. بیت، اب بوئے گل نہ موج صبا مانگتے ہیں لوگ، اب بوئے گل نہ موج صبا مانگتے ہیں لوگ، وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ جوش کو بلا شبہ فراموش کیا گیا. ساری باتوں سے کون سا شاعر اور ادیب ہے جس سے مکمل اتفاق کیا جا سکتا ہے؟ ان سے اختلاف کیا اب وہ سمجھتے ہیں کہ خیر ان کا حق ہے وہ جس طرح کریں، لیکن یہ شکریہ تو ادا کرنا چاہیے کہ جوش کر صاحب. اور یہ کہ آخر وہ مرحوم لکھنے لگے تھے، اور مجھے بھی نہ جانے کیوں یہ آخری شعر پہ ختم کرنا پڑ رہا ہے کہ تمہیں آہیں سننے کا شوق تھا مگر اب بتاؤ کرو گے کیا. تمہیں آہیں سننے کا شوق تھا مگر اب بتاؤ کرو گے کیا، جو کراہ تاتا تمام شب وہ غریب جوش تو مر گیا. شکریہ پروفیسر مطلع ملک، شکریہ یاسمین حمید، شکریہ سائمہ، اور سب سے بڑھ کر یہ جو ہمارے حسینہ آپا اور افتخار عارف صاحب اور جاب جب بیٹھے ہیں ان محترم لوگوں کا کہ انہوں نے جوش صاحب کی اس محفل کو اعتبار دیا. شکریہ. ہم سب کی طرف سے آپ کا شکریہ.